تو بہت زیادہ لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ تنگ دستی دور کرنے کے لیے کیا دعا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مطلب یہ ہے کہ استغفار جو بندے کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد آسمانوں سے کرتا ہے. ان کو جو ہے وہ اولاد نرینہ عطا کرتا ہے. ان کو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ ان کی مدد کرتا ہے مال سے اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مطلب ان کا ٹھکانہ بھی انشاءاللہ آخرت میں جنت ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے دنیا کے اندر سب سے جو ایک ون آف دی موسٹ بیسٹ وظیفہ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے استغفر اللہ. جو بندے کثرت سے استغفر اللہ کرتے ہیں وہ بیماریوں سے بھی پاک رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آسمانی مدد بھی فرماتا ہے, ان کو مال بھی دیتا ہے, ان کو اولادیں بھی دیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ مالی تنگ دستی کا شکار ہے تو وہ استغفر اللہ کثرت سے کرے. یہ مجرب جو ہے نا وہ ایک وظیفہ ہے. بڑے علماء جو ہے وہ اس کو انڈورس بھی کریں گے اور کرتے بھی ہیں. تو وہ استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کریں. جزاک اللہ.